بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ کہو، اگر انسان اور جن سب مل کر چاہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو، یہاں تک کہ جنوں کو بھی کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے دکھا دو۔ قرآن تو بہت بڑی ہے، ایک سورہ بھی چھوڑو، قرآن کی ایک آیت جیسی ہی کوئی آیت بنا کے دکھا دو۔ چاہے دنیا کے سارے سائنٹسٹ، پوری دنیا کے فلسفرز، پوری دنیا کے لیکھک شاعر سب اکٹھا ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ دوستو، قرآن میریکلز یعنی کرشموں سے بھرا پڑا ہے، چاہے سائنٹیفک میریکلز ہو، ہسٹوریکل میریکلز ہو یا دنیا و آخرت کے بارے میں کرشمے ہوں۔ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں نمبر میریکل یعنی گنیتی کرشمے بھی موجود ہیں، جن کو سننے کے بعد یقین مانی آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ نمبر 7 کا میریکل۔ دوستو، ہماری زمین کی 7 پرتیں ہیں، ویسے ہی ہمارے ایٹماسفیئر کی بھی 7 پرتیں ہیں، یہاں تک کہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ نے آسمان بھی 7 ہی بنائے ہیں، مگر سائنس ابھی تک پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر پائی ہے۔ خیر، آج میں آپ کو قرآن میں نمبر 7 سے ریلیٹڈ امیزنگ کیلکولیشن بتانے والا ہوں۔ دوستو، قرآن میں آسمان 7 بتائے گئے ہیں، اور حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں 7 آسمان والی آیتیں بھی 7 ہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ 77 مرتبہ آیا ہے، جو کہ 7 کا گنا ہے۔ امیزنگ۔ دوستو، قرآن میں پہلی مرتبہ 7 لفظ یعنی 7 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے، اور آخری مرتبہ 7 لفظ کا ذکر سورہ النبا کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے۔ اب یہاں اپنا دماغ تیز رکھنا، کیونکہ اب آپ اور بھی زیادہ حیران ہونے والے ہیں۔ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن آیتوں میں آیا ہے، ان کے بیچ کیا خاص ہے؟ غور کریں گے تو پائیں گے کہ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن سورہ میں آیا ہے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ نبا، ان دونوں سورہ کے ساتھ ان کے بیچ میں بھی ٹوٹل 77 سورہ ہے، جو کہ 7 کا سیدھا گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی آگے اور دیکھیے۔ جس آیت میں 7 لفظ پہلی مرتبہ ذکر ہوا، اس آیت سے آخری مرتبہ 7 لفظ کا ذکر والی آیت تک ٹوٹل 5649 آیتیں ہیں۔ امیزنگلی یہ نمبر بھی 7 کا گنا ہے۔ 7 لفظ پہلی بار سورہ بقرہ میں اور آخری بار سورہ نبا میں آیا۔ اب آپ گیس کریے کہ اس میں اللہ کی کیا قدرت چھپی ہے۔ آپ اگر غور کرو تو سورہ بقرہ سے سورہ نبا تک کل 5705 آیتیں ہیں، جو سیدھا 7 کا گنا ہے۔ پہلی مرتبہ جس آیت میں 7 لفظ کا ذکر آیا، اس سے پہلے ٹوٹل 35 آیتیں ہیں، 7 سورہ فاتحہ کی اور 28 سورہ بقرہ کی۔ یہ 35 نمبر بھی 7 کا گنا ہے۔ اور آخری مرتبہ جس آیت میں 7 لفظ کا ذکر آیا، یعنی سورہ نبا کی آیت نمبر 12 ہے، اس آیت سے پہلے قرآن میں 5684 آیتیں پڑتی ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہ نمبر بھی 7 کا ملٹیپلائی ہے۔ کیا اب بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ صرف کوئنسیڈنس ہے؟ تو پھر آؤ اور سنو۔ قرآن میں آدمی لفظ 24 بار آیا ہے، تو وہیں عورت لفظ بھی 24 بار ہی آیا ہے۔ دنیا لفظ 115 بار، تو آخرت لفظ بھی 115 بار۔ 88 مرتبہ فرشتہ لفظ، تو جناب 88 مرتبہ ہی شیطان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ 145 بار زندگی لفظ، تو 145 بار ہی موت لفظ کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ حدیثوں کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ اب دیکھیے، قرآن میں زکوٰۃ لفظ 32 بار آیا ہے، تو وہیں برکت لفظ بھی 32 بار ہی آیا ہے۔ ابلیس، جو سارے شیطانوں کا سردار ہے، قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی ہوا ہے۔ دوستو، ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیے، قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے، تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔
क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले? अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है। यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मर्तबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा है ना, लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दे यानी 32 + 13 तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1% और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वाहदहू ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है। वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है।